اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ النساء کا 22واں رکوع ہم نے تلاوت کیا الحمدللہ۔ اس میں بنی اسرائیل کے اوپر ایک لسٹ ہے ایک فرد جرم کی، اور انداز ایسا ہے اللہ پاک کا غضبناک، شدید، غصہ کے، کہ ایک لسٹ اللہ پاک نے کہ انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے یہ کیا، یوں اللہ پاک کہتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں کہ یوں کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے۔ یہ اللہ پاک نے زیادہ اس میں نہیں کیا، صرف ایک لمبی فرد جرم عائد کر کے بتا دیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم سلوک کیا کریں گے یہ خود ہی سمجھ ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کبھی، مثال ایسے ہی یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس نے یہ کیا تو وہ کیا تو وہ کیا، تو ہم کیا کریں گے۔ انہوں نے زیادہ اس پہ نہیں بولا، ساری فرد جرم عائد کیا کہ یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں، ایسے ہی ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی خطاب اللہ پاک کا ایسے ہی ہے، غصے والا، کہ یہ اہل کتاب ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، ان کے یہ کام انہوں نے کیے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا پھر اللہ پاک نے کچھ بیان بھی کیا ہے، لیکن پھر وہ چھوڑ دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر سلوک ہونا کیا چاہیے۔ اب یہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یسألک، سأل یسأل سوال کرنا، یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، مضارع ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم، کہ تو ان پہ اتارے، تو ان پر اتارے، کتاب من السماء، آسمان سے ایک کتاب اتارے گا۔ یہ یسألو کا ترجمہ تو ہم یہ کہیں گے آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا مطلب ہے، مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے کہتے یہ ہیں کہ ہم تم پر ایمان لائیں گے، تو آسمان سے کوئی کتاب ہمارے سامنے لے کے آ۔ ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈائریکٹ الواح مل گئی تھی نا، ایسے تورات آسمان سے لے کر آئے تھے، ان پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا، آسمان لے کے بھی آئے، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اس میں آگے ذکر آ رہا ہے پھر کہ تو آسمان سے کتاب لے آ۔ یہ جو نازل ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ فزیکل فارم میں تو نازل نہیں ہو رہا، جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سناتے ہیں لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ایک کتاب نازل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسی قوم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں اہل الکتاب جو ہے، انہوں نے فقط، یقیناً اس سے پہلے، سألو موسیٰ اکبر من ذالک، سألو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے سوال کیا تھا، سألو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ماضی ہے، موسیٰ سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ یہ تو آپ سے کتاب اتارنے کا کہہ رہے ہیں نا، کتاب لے آنے کا، موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا، فقالو، کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرتن، ارنا ہمیں دکھا دے، اللہ کو، اللہ ہمیں دکھا دے، جہرتن ہمارے سامنے، بالکل واضح سامنے، بلا حجاب، ہمارے سامنے اللہ کو ہمارے سامنے بلا حجاب دکھا دے، اتنا بڑا مطالبہ کرتے۔ ان کے اوپر تورات نازل ہو چکی ہے، وہ اتنے معجزات دکھا چکتے ہیں، آگے بھی ذکر آئے گا، معجزات دکھا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھا دے، تب ہم مانیں گے کہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ تیری باتیں تب مانیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ تو تم سے اس سے بڑا مطالبہ، ارے نا ہمیں دکھا، رآ دیکھنا، ارا دکھانا، ارے نا ہمیں دکھا، ارے نا تو دکھا ہمیں، ارے اللہ جہرتن ہمیں
سامنے بے حجاب اللہ دکھا دے تب ہم مانیں گے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، یہ ظلم ہے. اخذ پکڑ لینا، فاخذت مؤنث کے لیے، فاخذت سائقہ چونکہ مؤنث ہے، بجلی کی کڑک جس سے موت واقع ہو جائے اس کو بجلی کی کڑک، تو ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. ان کو موت آ گئی تھی نا ادھر ان کو جب جنہوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنے کا تو ان کو موت آئی تھی، پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ بھی کیا تھا. یہ چند ان جگہوں پہ ہیں جہاں پہ اللہ نے مردے کو دوبارہ زندہ کیا تھا. عزیر علیہ السلام کا بھی جو واقعہ بیان ہوتا ہے، پرندے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو، بہرحال تو ان کو بجلی نے پکڑا ان کے ان ظلم کی وجہ سے. اب آگے اللہ پاک نے کچھ نہیں بیان کیا. پھر اور ایک اور فرد جرم لگائیے، ایک اور لگایا ہے کہ انہوں نے اب یہ کام انہوں نے کیا، اللہ پاک نے ان کو بجلی نے پکڑ لیا، اللہ نے پھر زندہ بھی کر دیا، وہ الگ بات ہے. آگے کہ ثم، پھر انہوں نے اور بھی یہ کام کیا، صرف اتنی بات نہیں ہے. ثم اتخذوا، پھر انہوں نے پکڑ لیا العجل، بچڑے کو، من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد اس کے کہ ما جاءتهم البینات، ان کے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا. کیا پکڑ لیا یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن واضح انہوں نے اس کو معبود بنا لیا. ان کے پاس اتنی واضح دلیلیں آنے کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، بینات واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا. اب وہ واضح بینات کیا ہے؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی تو پوری زندگی بینات سے بھری پڑی ہے. جب پہلی دفعہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر پہلی دفعہ آئے ہیں، وہ مدین سے جب وہ واپس آئے ہیں، جب اللہ نے ان کو نبوت دی ہے، تو جب فرعون کے پاس جب یہ سارے اہل کتاب ان کے غلام تھے، ان کے پاس تھے، تو پھر وہاں تو جو عرصہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس گزارا، بینات ہی بینات ہے. کتنے ایک تو انہوں نے ہاتھ، وہ چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا پھینکنا، اور یہ تو بینہ تھی. باقی پھر جادوگروں سے مطالبہ، اور پھر فرعون، آل فرعون پر کتنے عذاب قرآن میں اور جگہ منشن ہوئے، کئی طرح کے عذاب آئے. وہ پھر کہتے تھے یہ عذاب ہٹا دو، ہٹا دیتے تھے. ایسے ہی ہے اتنے بینات. پھر جب ان کو لے کر نکلے، سب سے بڑی بینہ جو دکھائی اللہ پاک نے، اس میں کلزم سے اللہ پاک نے ان کو راستہ دیا. عصا مارنے سے انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تو ماریں گے، پیچھے سے فرعون آ گیا اور آگے سے یہ دریا. اللہ نے کہا نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے. اور یہ بینہ پھر صحرائے سینا میں کتنے ان کو من و سلوہ دیے، پتہ نہیں کیا کیا بینات ہیں. ہاں 12 چشمے، کتنے بینات. اور اس کے باوجود بھی جب ان کو موقع ملا تو بچھڑے کو انہوں نے خدا بنا دیا. اتنی بینات کے باوجود بھی وہ اللہ کو ماننے سے انکاری ہو رہے ہیں. تو دوسرا ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسی قوم ہے، آپ سے تو صرف یہ کتاب نازل کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایسی قوم ہے. یہ اتنی بینات کے باوجود بھی اس نے الہ بنایا بھی، خدا بنایا بھی، اپنا معبود بنایا بھی، تو بچھڑے کو بنایا. پھر اللہ پاک کہتے ہیں فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اللہ اتنی مہربان ذات ہے، اس پر بھی اللہ نے ان کو معاف کیا. اتنی اس کے باوجود بھی فَعَفَوْنَا، ہم نے معاف کر دیا، عَنْ ذَلِكَ، اس پر بھی، اس سے بھی ان کو معاف کر دیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے دے دی موسیٰ کو سلطان مبینہ. واضح دلائل بھی ہو سکتے ہیں، برتری بھی ہو سکتی ہے، بادشاہی بھی ہو سکتی ہے. ہم نے ان کو غالب بھی کر دیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا. اب پھر ابھی بھی دیکھیں نا، جیسے میں نے کہا نا، وہ میں نے آئی ایس پی آر کی ایگزامپل دی، بس فرد جرم عائد کر رہے ہیں. اللہ پھر اگلا ایک اور جرم بتا رہے ہیں ان پہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ،
ये कौम ऐसी है, इस पर हमने बिमीसाकिम, बिमीसाके मीसाक पक्के वादे को कहते हैं। इनसे पक्का वादा लेने के लिए तौरात नाज़िल हो चुकी है। इस तौरात पे ये पहले भी हमने पढ़ा है, सूरह बकरा में शायद हमने पढ़ा है। इनसे पक्का वादा लेने के लिए इनके ऊपर तूर को मुसल्लत किया। उसकी कैफियत मुख्तलिफ जगह बयान हुई है कि उन्हें ऐसे लगता था जैसे ये पहाड़ हम पर गिरने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल अल्लाह तूर को उनके ऊपर बुलंद किया। अब वो फिजिकल बुलंद कैसे किया, बाद जगह लिखा हुआ है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुलंद उनके ऊपर पहाड़ बुलंद कर दिया उनके, कि अगर ये बात नहीं मानोगे तो ये तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, या ऐसी कैफियत थी कि उन्हें डर लगा हुआ था उस पहाड़ से। वरफाना फौकाहुम तूर, हमने बुलंद कर दिया उनके ऊपर तूर को, बेमीसाकिहिम, ये वादा लेने के लिए। वो वादा क्या था? तौरात पे अमल, दीन पे अमल, मूसा अलैहिस्सलाम के सारे अहकामात पे अमल, अल्लाह के सारे अहकामात पे अमल करने के लिए उन पे ये वादा लिया गया था। वकुलना लहुम, और हमने उनको फिर अगली अगली भी फर्ज जुर्म इसके साथ ही जारी है। वकुलना लहुम उदखुलुल बाबा, वो जिस बस्ती में दाखिल होने का कहा था, पहले भी हमने पढ़ा, पहले पारे में भी पढ़ा। वकुलना लहुम, और हमने उनको कहा था, उदखुलुल बाबा सुज्जदन, इस बस्ती के दरवाजों में दाखिल हो जाओगे झुके हुए। बस्ती पे उस बस्ती में दाखिल हो रहे थे, तो एक फाते के तौर पर उस बस्ती में दाखिल हो रहे थे, तो उनको कहा था कि तुम आजिज़ी के साथ झुके हुए उसमें दाखिल होगे। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है ना, जब वो फ़तह मक्का के लिए जब दाखिल हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर इतने झुके हुए थे, सर झुकाए हुए, ऑलमोस्ट सजदे में जा जा रहे थे, आजिज़ी के साथ दाखिल हो। तो हमने हमने उनको कहा था कि इस बाब में, इस बस्ती में दाखिल होगे तुम झुके हुए। और फिर उसी बस्ती के अंदर फिर ये वाक़या भी पेश आया, अगला जो है, वकुलना लहुम, और हमने उनको कहा था, ला तादू फी सब्त, ये सब्त वाला वाक़या भी उसी बस्ती में आया था, पहले हम पढ़ चुके हैं। जो सब्त जो अल्लाह पाक ने इन अहले किताब के लिए, यहूद के लिए जो सब्त का दिन मुकर्रर किया हुआ था, कि ये दिन किसी किस्म की तिजारत के लिए, किसी किस्म के और काम के लिए नहीं है, ये आराम के लिए है और इबादत के लिए। इसमें किसी किस्म का और काम ना किया जाएगा। वो मछलियाँ पकड़ने वाला भी बात करते हैं उसमें, मछलियाँ भी, वो भी उसी का हिस्सा है। तो जो ओरिजिनल हुक्म ये था, इसमें और दुनियावी काम आप नहीं करेंगे, तिजारत भी नहीं करेंगे और मामलात भी नहीं करेंगे। ये आपके आराम का दिन है, आराम भी कर सकते हैं और इबादत का दिन है। तो ये अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया था, अल्लाह पाक के मसलहत होती है उसमें। तो उसमें मुकर्रर किया था, तो उसमें अल्लाह ने कहा था, ला तादू फी सब्त, इस सब्त के मामले में, इस शनिचर के दिन को सब्त कहते हैं। इस शब्द के मामले में ला तादू, तुम हद से नहीं गुजरना, ताद्दी नहीं करना, ज्यादती नहीं करना। ला तादू फिर शब्द, इस पे नहीं करना। वह अखजना, और हमने पकड़ा, मिन हम, उनसे, मीसाकन गलीजा, ये शुरू में मीसाक वही पक्का वादा, मीसाकन गलीजा बहुत गाढ़ा, बहुत पक्का मजबूत वादा हमसे उनसे ले लिया था इन बातों पे। ये सारी बातें एक ही आयत में, कि हमने तूर को बुलंद किया, उनसे वादा लिया अमल करने के लिए, और दो बातें उसमें अल्लाह पाक ने बयान भी कर दी हैं कि अमल करने के लिए, कि बाब में सुजदन दाखिल हो गए, और शब्द के मामले में ज्यादती के मुर्तकब नहीं हो गए। हमने उनसे पक्का वादा ले लिया था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो वादा तोड़ा, और उस वादे तोड़ने की बुनियाद पर अगली है, फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, फबिमा, पस बिमा, ये बाज़ेर बे जो है ना, ये बासबबिया है। आगे कई जगह ये इस रुकू में बासबबिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए। बा बा के लिए के कई किस्म, ये बा जो है सबब, सबब बताने वाली बयान है, कि इस सबब से ये काम हुआ है। फ बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, नक़ज़, नक़ज़ यनक़ुज़ु, नक़ज़ आद उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, वादे को तोड़ने को हम उर्दू में भी नक़ज़ याद कहते हैं ना। फ बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, सबब उसके कि उन्होंने ये जो अपने वादे तोड़े हैं, जो वादे पीछे बयान भी हो गए हैं कुछ, फबिमा, इसके सबब से, वकुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह, वकुफ्रिहिम,
بیایات اللہ اور اللہ کی آیات سے کفر کرنے کی سبب سے. یہاں سبب نہیں لکھا ہوا لیکن یہ قرآن اگر سامنے کھلا ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں. یہ نقضہم، یہ نقضن ہے، نقضو ہونا چاہیے. اگر وہ نقضہم جب یہ بن رہا ہے ان کا وعدہ نہیں، ان کا توڑنا، ان کا توڑنا، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے تو نقضن جو ہے نقضو میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ نقضے کیوں ہے؟ یہ بے لگنے سے، بے لگنے، اسی بے لگنے کی وجہ سے. فبما نقضہم، بے نقضہم، بے نقضہم، یہ بے آج کے اس کی با حرف جر ہے. وہ جو با سببیہ جو لگی حرف جر بھی تو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ جر میں چلا گیا. آگے دیکھیں وکفرہم، کفرہم نہیں ہے، یہ کفرہم کا مطلب ہے یہ با کا اثر اس پر بھی ہے. وَبِكُفْرِهِمْ، اور سبب ان کے کفر کے بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے جو کفر کر رہے تھے اس کے سبب سے. وَقَتْلِهِمْ، یہ بھی قتلہم، قتلہم نہیں ہے، یہ بھی باعث کے اوپر بھی لگے. اور سبب اس کے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ یہود جو ہیں انبیاء کو ناحق جو قتل کرتے رہے ہیں اس کے سبب سے. وقولہم، یہ بھی با ہے اس کے ساتھ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف ہے، یہ پروٹیکٹڈ ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ہے ہمارے دل بالکل محفوظ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، تمہاری باتوں کی، تمہاری نصیحتوں کی، یہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہ ساری فرد جرم ہے. اللہ پاک ان کو ایک ایک کر کے گیا ہے، کہوں گا ان کا وعدہ توڑنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، اور ایسا قول کرنا کہ ہمارے دلوں پر تو یہ کسی قسم کا اثر ہونے کا نہیں ہے، تمہاری باتوں کا اثر ہونے کا نہیں ہے. اللہ پاک یہ تو ابھی فرد جرم یہ. اچھا یہ دیکھیں، ہم دیکھیں فرد جرم آگے بھی جاری ہے. درمیان میں اللہ پاک جملہ معترضہ کے طور پر کچھ اور بات بیان کر دیتے ہیں اسی کے ریلیشن میں، لیکن وہ فرد جرم آگے بھی جاری ہے. وہ جملہ معترضہ کیا آگے ہے؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چلا ہوا ہے، کسی قسم پروٹیکٹڈ ہیں، یہ محفوظ ہے ہماری رسومات کی وجہ سے، ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ سکھا دیا ہے یہی ہوتا ہے نا. ہمارے دلوں پہ غلاف کیا پڑا ہوا ہے؟ جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھا دیا ہے، جو میرے دل میں مذہب آ گیا ہے، تمہاری باتوں کا اس پہ اثر ہونے کا نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے. اللہ کہتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کے کفر کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی. یہ طبع اللہ ہو یا ختم اللہ ہو، ختم اللہ ہو ہم نے پڑھا ہے، شاید طبع اللہ ہو پہلے پڑھا ہوگا. بل طبع اللہ علیہا، علیہا کا مطلب ان کے دلوں پر، علیہا قلوب جو ہے نا عربی میں مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے، قلوبنا. بل طبع اللہ علیہا، ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اس وجہ سے وہ نہیں کر رہے. فلا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے. تو یہ درمیان میں یہ جملہ معترضہ وہ جو بیان کر رہے ہیں نا کہ اس وجہ سے اللہ پاک ان پہ ان کے جرم گنوا رہا ہے، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. انہوں نے جب کہا درمیان میں کہا، بس کہتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں اللہ نے ان کے مور لگا دی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے مور ہی لگا دی ہے. اور آگے پھر جاری ہے اللہ کا وہ سینٹینس، اللہ کا وہ تقریر، اللہ کا وہ بیان ابھی بھی جاری ہے. وَبِكُفْرِهِمْ، پھر آگے اسی کفر کے سبب، وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب، پہلے ذکر آ گیا ہے. وَقَوْلِهِمْ، اور قول کے سبب، یہ بھی لہم قولہم، وَقَوْلِهِمْ، ان کے قول کے سبب. کیا قول؟ ان کی بات کے سبب کیا بات کرتے ہیں؟ عَلَى مریم بہتانا عظیما، یہ قول ان کا جو ہے حضرت مریم علیہ السلام پر جو انہوں نے بڑا بہتان باندھا. وہ کیا باندھا؟ کہ یہ زانیہ ہے، اس کا بچہ ایسا بغیر اس کے پیدا ہو گیا. یہ والا جو ان پر بہتان حضرت مریم علیہ السلام پر جو بہتان باندھا گیا ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بڑا ہونے کے بعد باندھا گیا ہے. مریم علیہ السلام جب اپنے بچے کو لے کر آئی ہیں
جب ان کا اللہ پاک کے موجزانہ طور پر جو بچہ اللہ پاک نے ان کو دے دیا بغیر باپ کے، جو اللہ پاک نے ان کو پریگننسی دے دی اور جو بچہ پیدا ہو گیا، وہ بھی مریم علیہ السلام گھبرائی بھی، وہ پھر درخت کے نیچے میرے خیال میں 16ویں پارے میں سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے۔ تو وہ جب بچے کو لے کر آئی ہیں، اہل کتاب کیا کہ یہود میں سے تھی نا، یہودیوں کا خاندان تھا مریم علیہ السلام، اسی اہل کتاب میں سے ہے نا، انہی میں سے عمران کی بیٹی ہیں، وہ یہود کے آدمی تھے، تو بڑا خاندان تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا خاندان تھا، زکریا علیہ السلام ان کے شاید ماموں تھے یا کچھ رشتہ دار، خالو تھے یا ماموں تھے، ایسے تھے۔ تو اس بڑے خاندان کی خاتون تھیں، اور معبد کی وہ ان کو تو ان کو معبد کے سپرد کر دیا گیا تھا بڑی، جب ان کی پیدا ہوئی تھی، اذ قالت امرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی، وہ تو نظر کی ہوئی خاتون تھی، بڑی اونچی خاتون تھی۔ اب ایسی خاتون کا بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے، تو جب وہ لے کر آئی تھی تو ظاہر ہے، لیکن اس پر الزام تو الزام اس وقت لگتا تھا، لیکن اس وقت اللہ پاک نے نظام ایسا کیا کہ وہ جب یا اخت ہارون ما کان ابو کے مراسا ما کانت امو کے بغیہ فاشارت الیہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے مریم، تم تو ہارون کی ما کانت امو کے بغیہ، فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا اسی بچے سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں بچے سے کیسے پوچھے؟ آگے وہ بیان ہے سورہ مریم کی ہی آیتیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے دن کا بچہ یا دوسرے دن کا بچہ وہ بولا ہے، اور بولا کیا ہے، پوری تقریر ہے، وہ وہاں بیان ہوئی ہے سورہ مریم میں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اتنی بڑی خطاب کی، آپ ترجمہ نہیں کر رہے، شاید آپ جو سمجھ آ گیا بات یہ کر رہے ہیں، پہلے دن کا بچہ، اس جس عورت پر الزام لگنے کا امکان پیدا ہوا تھا، پہلے دن کا بچہ جب ایسے بولے گا تو کہاں ہے اس کے پھر امکان رہے گا؟ سب نے ایمان لیا، ایک لحاظ سے سب نے مان لیا کہ یہ خصوصی طور پر بچہ ہے، اس پر کوئی الزام نہیں لگا۔ چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے تہمت نہیں لگائی تھی، تہمت لگائی تھی اس وقت، تو پہلے لگائی نا کہ یا اخت ہارون، یہ کیا کیا ہے؟ ماں کانا ابو کے مراسا، تیرے تو گھر تو اچھے خاندان سے تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ لیکن جب بچہ بولا، آگے اللہ نے بیان نہیں کیا، جب یہ بات بولی گئی تو پھر تو سارے الزام ختم ہو گئے نا، پھر تو واضح ہو گیا کہ یہ تو بڑے خصوصی طور پر پیدائش ہوئی ہے، یہ خصوصی طور پر۔ لیکن پھر انہوں نے الزام اس وقت لگایا جب یہ مخالفت آئی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تعلیم شروع کی، جب ان یہودیوں میں انہوں نے بات شروع کی، اس وقت ان کے دشمنی نے میں پھر انہوں نے بہتاناً عظیمہ لگایا، اس وقت بچپن میں بہتان نہیں لگایا تھا۔ اور اسی بات کو یاد رکھیں، آگے بھی اس کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے اس کا۔ تو وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب، وَقَوْلِهِمْ، اور اس بات کے سبب کہ علی مریم بہتان عظیمہ، اتنا بڑا بہتان ان پر لگا دیا تھا۔ اور پھر اگلا قول وَقَوْلِهِمْ، یہ بھی وَبِقَوْلِهِمْ ہے، وہ یہ جب سارے شروع میں بتا دیا، یہ کیسے بند ہوگا؟ وَبِقَوْلِهِمْ، یہ بھی وَبِقَوْلِهِمْ، ان کے اس قول کے سبب ان کے اللہ پاک سارے جرائم گنا رہا ہے اللہ پاک۔ یہ جرم بھی ہے ان کا کہ انہوں نے کیا کہا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انا بے شک ہم نے قتلنا، ہم نے قتل کر دیا، المسیح مسیح کو، عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، رسول اللہ جو اللہ کا رسول تھا۔ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کا یہ قول یہ سبب، سارے ان کے جرائم میں یہ جرم بھی ہے کہ انہوں نے ان کا یہ قول کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، قتل کر دیا جو رسول اللہ تھے۔ چند مفسرین نے ایسے بھی کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر وقول منا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ان کا قول تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ جو ہے، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے آگے،
उनका नहीं है। रसूल अल्लाह अल्लाह आगे अल्लाह का कलाम आ रहा है ना, वमा कतलू वमा सलबू, ये तो अल्लाह कह रहे हैं ना। तो ये भी कहते हैं कि ये रसूल अल्लाह जो है, क्योंकि वो रसूल अल्लाह तो मानते ही नहीं थे। रसूल अल्लाह वो असल में मानते थे। जो इतना बड़ा, जो हमने उनकी पैदाइश पर जो इतना बड़ा काम उनके सामने हुआ है ना, और वो शख्स उनको फिर रसूल होने की दावत दे रहा है। फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात जो मेंशन हुए हैं, वो परिंदे बना के उड़ा देते थे हाथ से, बना मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, कोर को वो कर देते थे, इतने ज़्यादा मोजज़ात थे, उन्हें पता था ये अल्लाह का रसूल है। उन्होंने अल्लाह के रसूल को अपनी तरफ से अल्लाह के किसी रसूल को किसी बंदे ने कभी कत्ल नहीं किया है। कुरान पाक पे ये है, किसी रसूल को, नबियों को कत्ल किया है। रसूल पे कभी कोई कुफर हावी नहीं हुआ कभी उस तरह। तो वो कहते हैं हमने इस रसूल अल्लाह को कत्ल कर दिया है। तो अल्लाह पाक आगे डायरेक्ट खिताब, और ये रसूल मान कर उन्होंने, रसूल मान कर अपने तौर पर उन्होंने रसूल मान कर उनको कत्ल किया है। लेकिन अल्लाह पाक है वमा कतलू हो, वमा और नहीं कतलू हो, उसको कत्ल किया उन्होंने, उन्होंने कत्ल किया हो उसको। ये हो की ज़मीर को याद रखें, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हो की ज़मीर, उसको उन्होंने कत्ल नहीं किया। वमा सलबू हो, और ना उसको सलीब दी, जो सलीब वाला मामला है, ना उसको कत्ल किया और ना सलीब दी, ना फिजिकली उनको कोई नुकसान पहुंचाया, ना उनको सलीब पर लटकाया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन हुआ क्या है कि उनको मामला मुतशब्बिह हो गया, शक में पड़ गया उनका मामला। शुब्बिह लहुम, उनके लिए मामला शक में पड़ गया। अब ये शक में पड़ने जाने वाला जो मामला है ना, ये जरा सोचने की बात है। बाद हमारे मुफस्सिरीन ने यूं भी लिखा है कि किसी और आगे आगे है ना, वइन इख्तलफू फी, आगे आगे बर्रफअल्लाहु इलैहि, अब वो आगे आ रहा है कि अल्लाह पाक ने उनको उठा लिया था, अल्लाह पाक ने उनको उठा लिया था और उसको नहीं कतल, वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनको शुबे में डाल दिया गया था। और हमारे कुछ मुफस्सिरीन ने यूं कहा है कि किसी और बंदे की शक्ल जो है ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हो गई थी, है शबी बन गई थी, उनकी शक्ल बन गई थी, उन्होंने उसको ईसा समझ के कत्ल कर दिया था। लेकिन अगली आयत पढ़े साथ इसके, ये अगर ये बात होती, वइन्नल्लज़ीना इख्तलफू, बेशक वो लोग जो इस मामले में इख्तिलाफ कर रहे हैं, बात वाज़ेह है ना, फीहे लफी शक्किम मिन्हु, इसमें शक में पड़े हुए हैं। मालहुम बिही मिन इल्मिन, उनके पास किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है, तर्जमा वाज़ेह है ना, इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, वो सिर्फ एक गुमान की पैरवी कर रहे हैं। भुट्टो को फांसी लगाई गई है। मैं कहता हूं कि भुट्टो को मैंने अगवा कर लिया था, उसका कोई मैंने, उसका हमशक्ल मैंने तारा मसीह के हवाले कर दिया था। मैं ज़ियाउल हक हूं या कोई भी हूं, कोई भी। तारा मसीह ने तो भुट्टो को मारा है ना, तारा मसीह ने तो भुट्टो को मारा है। फर्ज करें मैंने भुट्टो को अलग कर दिया, उसके एग्जैक्ट हम शक्ल मुझे कहीं मिल गया, या मैं, मेरे पास ताकत है, मैंने बना लिया, उसको तशबीह बना दी है। फिर किसी को, वो जो भुट्टो कत्ल हुआ है, किसी को शक है कि ये भुट्टो नहीं है, जिस भी शक्ल का होगा, किसी किस्म का शक नहीं रहेगा। शक अगर रहेगा तो कुछ ही किसी और मामले की वजह से। एग्जैक्ट अगर ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल अगर फांसी लगा दिया था या सलीब चढ़ा दिया गया था, तो शक तो होना नहीं चाहिए, फिर तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। उन्होंने तो ईसा कोई मान, ईसा ही था, उसके सामने तो हजरत ईसा ही थे ना। शब उनको क्या पता है कि ये शक्ल तब्दील होके आ गई है। मामला कुछ और है जिस पे उनको शक हुआ है। शक तो हुआ है, लेकिन क्या शक हुआ है, क्या असल मामला क्या हुआ है कि जब वो फांसी जिसको दी गई वो कोई और निकला या कुछ और हुआ। लेकिन उन्हें भी पता था कि ये ईसा नहीं है, उसकी शक्ल नहीं हो सकती, अगर शक्ल होती तो वो तो शक वाली मामला भी ना होता। तो अल्लाह पाक ने ये वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनको बस ऐसे मुतशब्बिह बना दिया मामले को, उनको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, कुछ हिकमत से मशकूक बना दिया, ऐसा मशकूक बना दिया।
مشکوک بنا دیا وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ شکل ان کی ہوتی تو پھر تو مشکوک بھی نہ ہوتا نا وہ کلیئر کہتے ہم نے عیسیٰ کو مار دیا ہے ان کو بھی شک تھا عیسائی یہ تو یہود ہے نا عیسائیوں کو جو ان کے ماننے والے تھے ان کو بھی شک ہے آگے ان کا بھی ذکر ہے آگے ان کو بھی شک ہے ان کو بھی کلیئر نہیں ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ادھر صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے وہ زندہ تھے اور بعض عیسائی یہ کہتے ہیں وہ 3 دن قبر میں رہ کے وہ دوبارہ جی اٹھے تھے پھر اللہ پاک نے ان کو اٹھا لی عیسیٰ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی رفع کے وہ بھی قائل ہیں عیسائی بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی قائل تھے بارہ بات یہ ہے کہ ان کا یہ قول کہ انہوں نے یہ بھی جملہ معترضہ کے طور پر آ رہا ہے ابھی ان کی فرد جرم جاری ہے آگے تو وہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے سزا لیکن معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا اب کیسے مشتبہ ہوا یہ کلیئر نہیں ہے لیکن یہ لگتا یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا کوئی بندہ انہوں نے قتل کر دیا کہتے ہیں نا کہ وہ جس جگہ پہ تھے تو جن کو گھیرا ہوا تھا کسی عدالت میں ان کو سزا سنائی تھی نا جس کمرے میں گھیرا ہوا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری اسرائیلی روایت ہے نا ہمارے تو احادیث میں بھی اس طرح کا بیان نہیں ہے اسرائیلی روایت عیسیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو بندہ باہر جائے گا وہ اس کو عیسیٰ سمجھ لیں گے وہ اس کو پھانسی دیں گے تو ان میں حواریوں میں سے کوئی حواری ایک نکل کے چلا گیا اس کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا اس قسم کی بات ایسے بھی بات کر لیکن کیا معاملہ ہوا ولیکن شبہ اللہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ان کو سب کو جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کو بھی شک ہے اور یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں نا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ یہ صرف ان کا گمان ہے ان کا ظن ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اسی کے اوپر لیکن اصل بات یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا یقیناً اللہ نے ان کو قتل وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا یہ تو کلیئر کٹ ہوگی ہمارے یہاں اختلاف ایک اور بھی چلا ہمارے زور کی بات نہیں ہے لیکن ایک موٹی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں علماء کے کام ہے اس بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اٹھایا گیا ہے آگے جو آئے بر رفع اللہ علیہ اللہ نے اگلی آیت نا بر رفع اللہ ان کو قتل نہیں کیا بر رفع اللہ علیہ بر رفع اللہ یہ بھی ہو ضمیر اسی طرح ہے جس طرح صلبو ہو والی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام پورے کے پورے فزیکلی اور روح کے طور پر بھی وہ ضمیر ہے اور وما قتلوہ ہو اسی طرح ہے وما قتلوہ ہو بر رفعہ یہ وہی ہو ہے عیسیٰ علیہ السلام بذات خود ان کو اٹھا لیا بذات خود کا مطلب فزیکلی بھی اور روح کے ساتھ بھی موت سے پہلے بھی یہ ہوگی ضمیر اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے ان کو اٹھا لیا الیہ اس کی طرف آسمانوں کی طرف اٹھا دیا ہم اللہ کے لیے تو جہت کوئی نہیں ہے نا ہمارے لیے بلندی اور پستی ہے نا اللہ ہمارے حساب سے بلندی اور پستی کو بیان کرتا ہے نا اللہ کے لیے پستی بلندی کیا ہے اس کے لیے تو کوئی سمت ہے ہی نہیں نا اللہ نے ہم آسمان کہتے ہیں آسمانوں پر اللہ پاک نے اٹھا لیا وکان اللہ عزیزا حکیمہ اور اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ غالب حکمت والا ہے اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو یہ مکتبہ فکر ہے کہ ان کو فوت ہونے کے بعد جیسے باقی لوگ فوت ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو ان کی روح کو بلند کر لیا ہے روح کو بلند کر لیا تو یہ تو کوئی اتنی یہ تو ساری روح بلند ہو جاتی ہیں جو بھی مرتا ہے ان کی ارواح اللہ پاک بلند کر دیتا ہے علیین میں یا سجین میں یہ جہاں بھی جاتی ہیں ساری ارواح بلند ہو جاتی ہیں وہ ادریس علیہ السلام کی وہ رفعنا وہ درجات بلندی کا ذکر اس میں ذکر کیا ہوا ہے ورنہ یہ والا لفظ وہ جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ ہم متوفی کریں گے متوفی کا ترجمہ ہم نے وہ یہ کی پورے کا پورا لے لینا پورے کا پورا لے لینے کا متوفی کو ہم نے وہاں پہ ترجمہ فوت ہونا ہم نے اس کو بنا لیا ہے وہ اس کو وہ بھی بندہ پورے کا پورا ہی چلا جاتا ہے ہماری طرف سے تو جو بندہ مرتا ہے روح بھی چلی جاتی ہے تو اس کا جسم بھی قبر میں چلا جاتا ہے ہماری طرف سے وہ تو متوفی ہو جاتا ہے نا لیکن وہاں پہ ذکر کی اچھا وہاں پہ ذکر خصوصی طور پر دیکھیں نا اسی پچھلی آیت کیا ہے اپنے حواریوں کو وہ کہتے ہیں من انصاری کون میری مدد کرے گا انہیں کہا ہم قال الحواری نحن انصار اللہ
व मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने अपनी तदबीर की और अल्लाह ने भी अभी तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन मकर करने वाला है या तदबीर करने वाला है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, वहाँ पे भी अल्लाह बयान कर रहा है, अल्लाह तदबीर करने वाला है। अल्लाह ने जब कहा कि ईसा मैं तुम्हें मुतवफ़्फ़ी करूँगा और अपनी तरफ उठा लूँगा, तो ये अल्लाह की कोई ख़ास तदबीर है, आम बात नहीं है। जिस तरह आम आदमी फौत हो जाता है तो वो चला जाता है, इस तरह की बात नहीं। और यहाँ पे भी अल्लाह पाक ने कहा है, अल्लाह पाक ने उठा लिया, ये बड़ी गालिब है। वल वकान अल्लाह अजीजन हकीमा, वो बड़ी गालिब हिकमत वाला है। ये आम बात नहीं है इनकी, ये बुलंदी जो अल्लाह पाक ने उनको दे लिया, ये बड़ी खसूसी बात है। तो अल्लाह पाक कह रहा है ये तो हम करने वाले हैं ना, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर इसी पे ये पता नहीं इतना टाइम हो गया है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी पे भी कुछ लोग मुनकर हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे, वो फौत हो गए हैं, जैसे दुनिया ये फौत हो गए, वापसी पे नहीं आए। वापसी के भी लिए अहादीस बिल्कुल मौजूद है, अहादीस के अलावा कुरान मौजूद है जी। मैं मोटी बात कर देता हूँ, हम आलिम नहीं है। अल्लाह की सुन्नत जो है कहीं से बयान करें, अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए अल्लाह की सुन्नत ये है कि मिनहा खलकनाकुम, सारे इंसानों को, सारे इंसानों को। अच्छा, ये बात भी हमें उलमा से सुनी हुई है कि अल्लाह पाक जब किसी हुक्म को अमूमी हुक्म देता है तो उसमें इस्तिस्ना फिर किसी के नहीं होती। या अय्युहन नास जब कहा गया तो फिर सारे के सारे इंसान उसमें शामिल होंगे हैं। और कुतिबा अलैकुम सियाम जब कहा गया तो फिर सब पर वो रोजे फर्ज कर दिए गए। जब ये अमूमी हुक्म है, जहाँ पे इस्तिस्ना दिया है जो मरीज है तो फिर अल्लाह पाक इस्तिस्ना आगे कर देते हैं, वरना अमूमी हुक्म में सारे दाखिल होते हैं। अल्लाह पाक ने कहा मिनहा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम वमिना नुखरिजुकुम तारतन नुखरा, ये अल्लाह की हुक्म है कि हमने इस जमीन से तुम्हें पैदा किया है, इसी में तुम्हें दोबारा लौटाएंगे और इसी से में दोबारा उठाएंगे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने उठा लिया है, अगर वो आसमानों पर है, ज़मीन में नहीं, ईसाइयों का भी ये अकीदा है। अच्छा, ये ख़ुसूसी तौर पर ये उठाने की बात इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, ये उठाए जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ईसाइयों के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मौजूद था। वो यही कहते हैं ना, उनकी बाइबल यही कहती है ना कि वो तीसरे दिन अपनी कब्र में से जी उठा। उनके तो बाइबल यही कहती है ना कि अगर किसी ने बाइबल देखी, वो मुर्दों में से जी उठा, वो जी उठा और उसको उठा लिया गया। उनके पास भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि वो उनको अल्लाह पाक ने उठा लिया था। उनकी रिफ़त का कॉन्सेप्ट उनके पास भी मौजूद था। और वो कहते हैं कि वो जी उठा, ज़िंदा हो गया। और वहाँ पे ईसाइयों की बाइबल में तो ये लिखा हुआ है, वो 10 दिन तक लोगों से बातें करते रहे। ऐसे कहते हैं, वो लोगों से बातें की हैं, फिर अल्लाह पाक ने उनको उठा लिया। इसका मतलब है कि वो जी उठा तो फिर फ़िज़िकली वो उठा लिए गए ना, वो भी कॉन्सेप्ट ये है। अल्लाह पाक इसको मुबम हरगिज़ न छोड़ता, अगर वो उनको उठाने वाला, फिज़िकल उठाने वाला मामला अगर ऐसा होता। जो ईसाई कह रहे थे उसको क्लियर नहीं किया अल्लाह पाक ने, वल्लाह अल्लाह पाक कहता है वो मर गए हैं। अल्लाह पाक ने इस किस्म के मुतवफ़्फ़ी का व राफ़िउ का के लफ़्ज़ कहने के लिए रफ़अल्लाहु इलैहि कहने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह पाक कह देता वो फ़ौत हो गया है। अल्लाह पाक ने ये ख़ुसूसी अल्फ़ाज़ तवफ़्फ़ी वाला लफ़्ज़ पूरे का पूरा ले लेने वाला लफ़्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया है कि इनके साथ मामला कोई ख़ास ही हुआ है। अल्लाह पाक ने ख़ुसूसी तौर पर उनको उठा लिया। और उनकी वापसी का कॉन्सेप्ट को जो बात कहते हैं कि हदीस को छोड़ दें, कुरान पाक की बेस पर अल्लाह की ये 3 बातें हैं कि मिना खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन नुखरा, इन्हीं में से पैदा किया है, हम इन्हीं में से तुम्हें निकालेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे? आसमान पर हैं। इसमें से निकालेंगे तो वापस लाएँगे तो तब निकालेंगे ना। ऐसी बात है ना, वापस आएँगे तो निकालेंगे ना। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुरान पाक की वाज़ेह आयत है कि हैं? वयौम युबअसु हय्या, दोबारा ज़िंदा होने के वो तो सारे जो बात मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह की जो सुन्नत है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, कुरान पाक में है।
कौन से कतबल्लाहु लाअग़लिबन्ना, अल्लाह ने लिख लिया है, अल्लाह ने तय कर दिया, तय करना कहते हैं, फर्ज कर दिया है। कतबल्लाहु लाअग़लिबन्ना, लाम लाम ताकीद वाला और नून मुशद्दद ताकीद वाला, जरूर बेजरूर, लाअग़लिबन्ना अना व रुसुली, और मेरे रसूल, जरूर बेजरूर हम कामयाब होंगे, गालिब होंगे। अल्लाह ने हर रसूल को गालिब किया है, नबी ने, वही बात फर्क के साथ, कतबल्लाहु लाअग़लिबन्ना अना व रुसुली, मेरे रसूल और मैं जरूर बजरूर गालिब होंगे। ये गालिब नूह अलैहिस्सलाम गालिब हुए, सारी कौम गरक हो गई, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को गालिब किया। लूत अलैहिस्सलाम को गालिब किया, सारी कौम गरक कर दी अल्लाह पाक ने लूत अलैहिस्सलाम को। कौम आद, कौम समूद, साले जितने नबी गुजरे सारे कौम, मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, अल्लाह पाक ने सबको गालिब किया। लेकिन तौरात के नाज़िल होने के बाद ये पहले तो अजाब नाज़िल करके अल्लाह पाक वो करता था, गालिब करता था नबियों को। लेकिन तौरात नाज़िल होने के बाद अल्लाह पाक ने नबियों के हाथ में जिहाद वाला काम दे दिया। उसके बाद इन तलवार के जोर से अल्लाह पाक सारे नबियों को गलबा देता रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इनके जिहाद के दौर के, इनकी तलवार पे जोर पे गालिब दिया है अल्लाह पाक। और ये भी अमूम है, कतबल्लाहु लाअग़लिबन्ना अना व रुसुली, हमारे सारे रसूल जो है ना, हम कामयाब होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गालिब हुए? ईसा अलैहिस्सलाम की गालिब होने का कई कॉन्सेप्ट है। वो तो मैसूर थे, वो तो मजबूर थे, उनको तो पकड़ा हुआ, अगर उनकी बात माने तो उन्होंने तो फांसी लगा दी अपनी तरफ से। अल्लाह पाक ने उनको, ये सुन्नत अल्लाह की कहाँ पूरी हुई ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में, वो अभी पूरी नहीं हुई। आगे एक आयत इसी आयत में आगे आ रही है, इसमें और भी कई बातें हैं, लेकिन कुरान से साबित हो रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वाला मामला अभी बाकी है। उन्होंने वापस भी आना है, उस आयत की बुनियाद पर के इन्हीं में से निकालना है, और उनका गलबा भी अल्लाह पाक ने देना है, उसको अल्लाह पाक ने गलबा देना है। अगली आयत आ रही है, अगली आयत उसमें हम पढ़ेंगे, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, मैंने कहा जैसे जो मोटी बात पता है वो हम करते हैं, अल्लाह ने उनको उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह इसमें खूब गालिब हिकमत वाला है। अगली आयत क्या बता रही है, व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह, व इन मिन अहलिल किताब इल्ला, पहले भी जिक्र किया हुआ, ये इन आ जाए और दरमियान में करके इल्ला आ जाए, इस इन का मतलब होता है नहीं, इन नाफिया इसको कहती है। व इन मिन अहलिल किताब, कोई अहले किताब ऐसा नहीं है, इल्ला सिवाय इसके कि लयुमिनन्ना, जरूर बजरूर ईमान लाएगा, बिही, किसके साथ, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है ना, हर अहले किताब जरूर बेजरूर उस पर ईमान लाएगा, कबला मौते, उसकी मौत से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले हर अहले किताब उस पर ईमान लाएगा। क्या लाए? ईसा अलैहिस्सलाम अगर वो फौत हो गए हैं तो क्या अहले किताब सारे उस पर ईमान लाए? कहाँ लाए? मतलब ये मामला अभी बाकी है, ये अभी मामला अभी होना है, और वो होना ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद या तो अहले किताब मारे जाएंगे, जो बाकी रह जाएंगे उस पर ईमान लाएंगे, जो ईसा उनके कबला मौत है, उसकी मौत से पहले उस पर यकीनन वो ईमान लाएंगे। कुरान पाक कह रहा है कोई अहले किताब ऐसा नहीं है, इल्ला लयुमिनन्न बिही कबला मौत, कोई ऐसा नहीं है कि जो उसकी मौत से पहले उस पर जरूर जरूर ईमान लाएगा। व यौमल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत वाले दिन ये ईसा अलैहिस्सलाम यकून होगा अलैहिम, उन पर शहीदा, उन पर गवाही। कुरान पाक में मेंशन है, ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि हाँ मैं जब फौत, जब तूने मुझे फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंतर रक़ीबा अलैहिम, कहीं आगे जिक्र है ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबी अपनी उम्मतों पर गवाह होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मतों पर गवाह होंगे, उनके करतूतों से, उनके अच्छे अमाल के, बुरे अमाल के, सारे। व यौमल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा, अल्लाह उन पे ईसा अलैहिस्सलाम गवाह होंगे। और फिर ये लंबा जुमला मोतरज़ा आ गया था, जो मैं कह रहा हूं, अल्लाह पाक एक लिस्ट बना रहे हैं, बता रहे हैं कि इनके जराइम की लिस्ट बता रहे हैं।
آگے وہی جاری ہے فَبِظُلْمٍ، پھر وہی آگے ہے فَبِظُلْمٍ، سبب ان کے ظلم کے، وہی جو بتا رہے ہیں نا انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، پھر ابھی بتا رہے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے ظلم کے سبب سے، سبب با سببیہ ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان ہادو یہودیوں کو کہتے ہیں نا، اس کا بھی کانسیپٹ دیکھ لیں، ہادو ان کا نام تب پڑا، اس کا ہادا یہودو شاید اس کا روٹ لیٹرز ہیں، شاید آپ جانتے ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا بھی مطلب ہوتا ہے اس کا زیادہ پشیمان ہونا، توبہ کرنے والا پشیمان ہی ہوتا ہے نا اصل میں، پشیمان ہونا یہ کب ہوا ہے؟ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے گئے تھے تو پھر انہوں نے توبہ کی تھی، پشیمان ہوئے تھے، اس کے بعد ان کا نام یہود ہوا تھا، اس وجہ سے ہادو پھر ان کے لیے بن گیا کہ یہ جو یہودی ہوئے، جو ہادو لفظ وہاں سے آئے اردو میں، تو ہم یہاں کے جو یہودی ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، جو ہادو ہوئے یا جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے فبظلم، اپنے ظلم کے سبب سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پہ طیبات، طیبات تو حلال ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ پاک نے ساری طیبات حلال کی ہوئی ہے، ہم نے طیبات اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، کس وجہ سے؟ ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے، جو ان کے کرتوت تھے، ان کرتوتوں کی، احلت لہم، جو ان پر حلال کی گئی تھی، پہلے حلال کی گئی تھی لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو حرام کرا دیا، وَبِصَدِّم، یہ بھی بعض سببی آ گیا، وَبِصَدِّم عن سبیل اللہ کثیرہ، اور سبب اس کے کہ صد یسد روکنا، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کے رستے سے وہ اکثر لوگوں کو روکتے تھے، اکثر وہ روکتے تھے یا اکثر لوگوں کو روکتے تھے، یہ عمل اکثر کرتے تھے یا اکثر لوگوں پر عمل کرتے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، اور ان دو وجوہات، ان کے ظلم کی وجہ سے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کی وجہ سے، اللہ پاک نے ان پر بہت سی چیزیں، حلال چیزیں، طیبات حلال کر دی ہیں، میرے خیال میں یہ سورہ انعام میں بیان ہوا ہے، آپ صاحب کیسے کہ الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، کیسے ہے ایسے؟ حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شہومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ ہم نے ہر ناخن والا جانور ان پر حرام کر دیا، ناخن والا جانور ان پر حرام کر دیا، اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کی آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہو، بہرحال یہ سورہ انعام کی آیت ہے، جو حلال شدہ چیزیں تھیں ان کے اس ظلم کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر حرام کرا دی تھی، اس ظلم کی وجہ سے، اور آگے پھر جاری ہے وہی ان کی فرد جرم والی لسٹ ابھی بھی جاری ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وَأَخْذِهِمْ وَبِأَخْذِهِمْ، یہ بھی یہاں بھی با لگی ہوئی ہے، با کا اثر یہاں پہ بھی ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، سود لینے کے سبب سے، سود کھانے کی وجہ سے، وقد نہو عنہ، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اچھا یہ سود منع تورات میں بالکل واضح طور پر، جس طرح ہمارے قرآن پاک میں منع ہے، ان کی تورات میں بھی سود بالکل واضح طور پر منع ہے، میرے خیال میں حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، وہ سینٹینس اٹھایا لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے یا کہیں اور، لیکن وہ پورا تورات سے وہ سینٹینس بالکل سود ایگزیکٹلی اسی طرح حرام تھا، وقد نہو عنہ، ان کو ان سے منع کیا گیا تھا اور وہ اسے کھاتے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ وَأَكْلِهِمْ وَبِأَكْلِهِمْ، یہ با کو یہاں پہ ساتھ رکھیں، یہاں پہ بھی با لگا ہوا ہے، وَبِأَكْلِهِمْ وَأَكْلِهِمْ، اور کھانا ان کا، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، باطل طریقے سے کھانا، ایک تو سود بیان ہو گئے، یہ بھی مال باطل طریقے سے کھانا، کسی پہ قبضہ کر لینا، کسی کے ساتھ فراڈ کر لینا، کوئی اور تجارت میں دھوکہ کر لینا، کسی طریقے سے بھی لوگوں کا مال کھانا، یہ جو کرتے تھے، اس کے سبب سے یہ سارے اللہ پاک نے جرم ان کے گنے ہیں،
اور ان کے الگ الگ سزا نہیں کی. اللہ یہاں پہ ایک کہہ دے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یہاں بس ایک سینٹنس اللہ پاک نے لگا دیا ہے. ہم نے وَأَعْتَدْنَا کا ہم نے بتایا تھا نا کہ اعتاد اس کو کہتے ہیں کہ پہلے سے کسی کام کے لیے کوئی چیز تیار کر کے رکھ لینا, اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے جو بھی ہے, پہلے سے تیاری کر کے رکھ لینے کو آتدنا کہتے ہیں. وہ آتدنا ہم نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے للکافرین منہم ان میں سے جو کفر والے ہیں, عذابًا علیما عذاب, سخت عذاب, علم والا عذاب. تو یہ ان کے لیے, تو یہ اتنا سخت رکوع ہے, اتنی سخت فرد جرم ہے. مجھے ایسی ایگزامپل یاد آ گئی جیسے ہمارے آپ کے آنے سے پہلے میں کہہ رہا مجھے ایسے خیال آ گیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک لمبی لسٹ بنائی ہے کہ پی ٹی آئی نے یا عمران نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. آگے ہم کیا کر رہے ہیں یہ نہیں اس نے کہا, وہ الگ بات ہے. لیکن ایک فرد جرم ایک لمبی بتا, اللہ پاک بھی غصہ اپنا غصہ بتایا نا اس نے, تو اللہ پاک نے ان کا اپنا غصہ بتایا کہ یہ کیا انہوں نے, یہ کیا انہوں نے, یہ کیا. لیکن آخری والی آیت جو ہے, لیکن ان میں انہی اہل کتاب میں سے لیکن الراسخون فی العلم, ان میں ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن بلکہ لیکن الراسخون فی العلم منہم, ان میں سے کچھ لوگ جو علم میں بڑے پکے ہیں, راسخ ہیں پکے ہیں, فی العلم. اچھا, راسخ فی العلم کا مطلب پکا ہونا تو صحیح ہے نا, علم کو آنکھیں کھول کے غور کر کے اس پہ عمل کرنے کا علم تو وہی ہوتا ہے نا, راسخ تو تب بھی ہوگا نا, اس پہ آنکھیں کھول کے جو کچھ آ رہا ہے اس کو صحیح سمجھ کے عمل کیا. جب تورات کو انہوں نے صحیح سمجھ کے عقل کے جب علم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی نظر آئے نا, تو وہ پھر جانتے بھی تھے پھر ایمان بھی لائے تھے نا, وہ پھر ایمان. والراسخون یعنی کہ علم کو ایسے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہیں چلنا, اندھی تقلید نہیں ہے, دیکھ بھال کے سمجھ کے ہر بات کو کرنا, یہ ہے راسخ فی العلم ہونا. والراسخون فی العلم منہم والمؤمنون, اور مومن لوگ, یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے, بما انزل الیک اس پر, ان میں سے یہود میں سے اس پر, بما انزل الیک یعنی قرآن پر جو تمہاری طرف نازل کر گیا, وما انزل من قبلک جو پہلے بھی نازل ہوئے, ان کی تورات ہے یا اللہ کی دوسری کتب ہیں, ان پر ایمان لاتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ جو نماز قائم کرنے والے ہیں, اقام یقوم سے نماز قائم کرنے والے, مقیمین الصلاۃ. اچھا ایک اور بات اس میں بھی امپورٹنٹ آ گئی ہے, پہلے ترجمہ کر لوں. والمقیمین الصلاۃ, اور نماز قائم, مقیم سمجھ آ گئی نا, مقیم کی جمع مقیمین الصلاۃ نماز قائم کرنے والے. والمؤتون الزکاۃ, آتا یوتی سے موتی دینے والا, والمؤتون زکات دینے والے. والمؤمنون باللہ والیوم الاخر دوبارہ آ گیا, اور ایمان لانے والے اللہ پر اور یوم آخرت پر. انہی میں سے ایسے لوگ ہیں جو آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں, کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں, نماز بھی قائم کرتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, اور کیا سارے یہ عمل. اولئک یہ وہ لوگ ہیں, سنؤتیہم ان قریب, نوتیہم ہم دیں گے ان کو, آتا یوتی نوتی ہم دیں گے, سوفا اور پہلے بھی ذکر کیا ہے مستقبل کے لیے. سوفا کا بھی مطلب ہے کہ ان قریب ہم کریں گے, کا بھی مطلب جو یہ سنوتی ہے اس کا بھی مطلب ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف سا تو وہ بہت ہی مستقبل, بہت زیادہ قریب. اللہ کے لیے تو سب کچھ قریب ہے, لیکن ایسے عربی قاعدے کے مطابق سوفا بھی قریب ہے, لیکن صرف لگاؤ تو وہ بہت قریب ہے, یعنی بہت ہی جلدی یہ کام ہونے والا ہے. سنوتیہم بہت ہی جلدی ہم ان کو دیں گے, اجرن عظیما, اجر عظیم دیں گے. تو میں نے کہا جو ایک بات امپورٹنٹ اس میں رہ گئی, 2 منٹ ہیں اس میں بول دیتے ہیں, یہ ذرا عربی گرامر کا ذرا سینٹ ہے. اس آخری آیت کو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, راسخون رفع کی حالت میں, حالت رفع میں ہے, نصب میں, راسخون فی العلم, علم میں راسخ لوگ. والمومنون یہ رفع کی حالت میں ہے, مومن حالت نصب میں جر میں مومنین ہوتا ہے نا, مومنین ہوتا ہے نا, مومنین.
مومنون حالت رفع میں آنا چاہیے، اس میں حالت نصب میں یا جر میں جانے کی کوئی وجہ نہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے یؤمنون بما انزل الیک، یہ تو وہ ہو گیا، یہ بھی یہ تو فعل ہے نا، مومنون اسم ہے، ہم اسم کی بات کر رہے ہیں، یؤمنون یہ فعل ہے، ایمان لانے والے ہیں، الیک وما انزل من قبلک، یہاں پہ آ گیا والمقیمین الصلاۃ، مقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے تھا، کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پہ مقیمین الصلاۃ کرنے کی، یہ جیسے مومنون اس پر ہے نا، والمومنون والمقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے، والمقیمون الصلاۃ آگے آیا ہے نا، والموتون الزکاۃ موتینا نہیں ہے، والمومنون باللہ مومنین باللہ نہیں ہے، صرف مقیمین الصلاۃ یہاں پہ آیا ہے، اس کی نسب میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ عربی کا بڑا خاص قاعدہ ہے، یہاں کوئی وجہ نہیں ہے، apparently خاص قاعدہ ہے کہ جب علی سبیل خاص یا اخت اخص تخصیص کے لیے، جب کسی عمل کو تخصیص دی جائے گی نا، اس کو نسب میں لے جائیں گے، یہ قرآن پاک میں پہلے بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، آدو والصابرین بالباساء، وہاں پہ جہاں پہ یہ آیت پڑھی تھی نا پیچھے، وہ اس میں اس میں کون سا کیا رفع میں چل رہے ہیں، والصابرین وہاں پہ اس لیے کہ خصوصی طور پر صبر کا ذکر جب کیا گیا ہے، اس کو جب خاص بنایا جائے گا تو یہاں پہ مومنون یومنون مومن موتون الزکات مومنون باللہ ساری باتیں، لیکن مقیمین الصلاۃ کو خاص طور پر ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ عربی کا بڑا خوبصورت قاعدہ ہے، اس کو تخصیص کے ساتھ اس کو نسب میں لے گئے، بہرحال یہ تو عربی گرامر کی بات ہے، ترجمہ تو ہمارا واضح ہے کہ جو علم میں راسخ ہیں، ایمان لانے والے، تجھ پر جو نازل ہوئی ہے، جو پہلے نازل ہوئی ہے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اللہ پر اور قیامت پر آخرت پر ایمان لانے والے، انہی میں سے، ان اہل کتاب میں سے اللہ پاک ان کو ان قریب بہت بڑا اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔